10 لاکھ uyghur مسلمانوں کو ان کیمپس میں رکھا گیا ہے۔ چین انہیں تربیتی مراکز بتاتا ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ مراکز uyghur مسلمانوں کی مذہبی اور ثقافتی شناخت ختم کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں، اور الہام ٹوٹی جیسے uyghur حقوق کے حامی لوگوں کو دبایا جا رہا ہے۔ معروف عالم ٹوٹی پر چینی حکام نے قوم کی تقسیم کا الزام لگایا ہے، اور وہ اس جرم میں 2014 سے عمر قید کاٹ رہے ہیں، لیکن ان کی بیٹی کہتی ہے کہ ان کے والد نے کبھی شدت پسندی یا علیحدگی کو فروغ نہیں دیا۔ وہ ڈرتی ہے کہ آواز اٹھانے کی وجہ سے شاید وہ اپنے خاندان سے پھر کبھی رابطہ نہ کر پائیں۔ وہ کہتی ہیں ژنجیانگ میں روزمرہ زندگی شدید سرویلنس کا شکار ہے۔ میری ایک جاننے والی 1 سال پہلے ویغور علاقے میں گئی۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ چیک پوائنٹ سے گزری تو انہیں اسکرین پر شہر کے مختلف مقامات سے لیے گئے اپنے کم از کم 8 امیجز نظر آئے۔ یہ خلاف عقل ہے، وہاں کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ امریکہ چینی ویڈیو سرویلنس کمپنی ہک ویژن کے uyghur کیمپوں میں اس کے کردار کے باعث اس کے خلاف سخت پابندیوں پر غور کر رہا ہے۔ کانگریس میں ایسی قراردادیں موجود ہیں جن میں لوگ ایسے دوسرے اداروں کے خلاف بھی خیالات پیش کر رہے ہیں، لیکن امریکی حکومت کو ہک ویژن سے مخصوص خدشات لاحق ہیں۔ جوہر الہام کہتی ہیں کہ وہ کمپنیاں جو uyghur کیمپس چلانے میں مدد فراہم کرتی ہیں وہ ان کمپنیوں کے خلاف تعزیری کارروائی کے حق میں ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کھانا فراہم کرنے والی کمپنی ہے یا ٹیکنالوجی یا کیمرے کی کمپنی ہے، چاہے وہ نئی ہیں یا بڑی ہیں یا چھوٹی۔ اگر انہوں نے حراستی کیمپوں کے فروغ میں حصہ لیا ہے تو میری رائے میں انہیں قائم نہیں رہنا چاہیے، اور میں ان کے بائیکاٹ کی درخواست کرتی ہوں۔ بیجنگ ان الزامات کی تردید کرتا ہے کہ وہ کسی مذہب کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ امریکہ صحیح طرح چین کی مذہبی پالیسیز اور مذہبی آزادی کا جائزہ لے اور مذہب کے نام پر دوسرے ملکوں میں دخل اندازی بند کرے۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الہام اور مذہبی مظالم کا شکار لوگوں سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ امریکہ چین میں uyghur مسلمانوں کے ساتھ سلوک پر چینی اہلکاروں کے خلاف پابندیاں لگانے پر بھی غور کر رہا ہے۔ نائکی چین کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔